السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ۔ تم گھوم پھر لو اس زمین میں 4 ماہ تک اور جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور یہ بھی کہ اللہ کافروں کو رسوا کر کے رہے گا۔ یعنی اس جزیرہ نماں عرب میں تمہیں رہنے اور گھومنے پھرنے کے لیے صرف 4 مہینے کی مہلت دی جا رہی ہے۔ اب ان مشرکین کے لیے اللہ کے عذاب کی آخری قسط آ کر رہے گی۔ یہ قطع اعلان تو ایسے معاہدوں کے ضمن میں تھا جن میں کوئی میعاد معین نہیں تھی، جیسے عام دوستی کے معاہدے، جنگ نہ کرنے کے معاہدے وغیرہ۔ ایسے تمام معاہدوں کو 4 ماہ کی پیشگی وارننگ کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ یہ ایک معقول طریقہ تھا جو سورہ انفال کی آیت 70 میں بیان کردہ اصول کے مطابق اختیار کیا گیا، یعنی معاہدے کو علیٰ الاعلان دوسرے فریق کی طرف پھینک دیا گیا اور پھر فوراً اقدام بھی نہیں کیا گیا، بلکہ 4 ماہ کی مہلت بھی دے دی گئی۔ وَأَذَنٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَبَشِّرِ الْكَافِرِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ۔ اور اعلان عام ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لوگوں کے لیے حج اکبر کے دن کہ اللہ بری ہے مشرکین سے، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی، تو اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے بہتر ہے، اور اگر تم رد گردانی کرو گے تو سن رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دیجئے ان کافروں کو دردناک عذاب کی۔ عمرے کو کیونکہ حجۃ الاصغر کہا جاتا ہے، اس لیے یہاں عمرے کے مقابلے میں حج کو حج اکبر کہا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ہمارے عوام میں جو یہ بات مشہور ہے کہ حج اگر جمعے کے دن ہو تو وہ حج اکبر ہوتا ہے، ایک بے بنیاد بات ہے۔ یہ اعلان کیونکہ حج کے اجتماع میں کیا گیا تھا اور حج کے لیے جزیرہ نماں عرب کے تمام اطراف و اکناف سے لوگ آئے ہوئے تھے، لہٰذا اس موقع پر اعلان کرنے سے گویا عرب کے تمام لوگوں کے لیے اعلان عام ہو گیا کہ اب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے بری الذمہ ہیں اور ان کے ساتھ کسی بھی قسم کا کوئی معاہدہ نہیں رہا۔ إِلَى الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يُنقِصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ۔ سوائے ان مشرکین کے جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے تھے، پھر انہوں نے کچھ کمی نہیں کی تمہارے ساتھ اور نہ تمہارے خلاف مدد کی کسی کی۔ یقیناً اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہاں میعادی معاہدوں کے سلسلے میں استثناء کا اعلان کیا جا رہا ہے، یعنی مشرکین کے ساتھ مسلمانوں کے ایسے معاہدے جو کسی خاص مدت تک ہوئے تھے، ان کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر یہ مشرکین تمہارے ساتھ کیے گئے کسی معاہدے کو بخوبی نبھا رہے ہیں اور تمام شرائط کی پابندی کر رہے ہیں تو مکمل کرو ان کے ساتھ ان کے معاہدے مقرر مدت تک۔ یعنی مشرکین کے ساتھ ایک خاص مدت تک تمہارا کوئی معاہدہ ہوا تھا اور ان کی طرف سے ابھی تک اس میں کسی قسم کی خلاف ورزی بھی نہیں ہوئی، تو اس معاہدے کی جو بھی مدت ہے وہ پوری کرو، اس کے بعد اس معاہدے کی تجدید نہیں ہوگی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے 3 آیتوں کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا، پسند آئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پر، ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنے اور دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔